عبدالرشید شیخ، فیڈرل انسپیکٹر آف ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی، آپ کے ساتھ ہوں آج۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شمون صاحب کا، فارمیسی کونسل کا، جنہوں نے یہ ایک اپرچونٹی مجھے اور آپ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں کو دی ہے۔ صحیح خصوصی آپ کا شکریہ۔ یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ایک چھت کے نیچے اسی طرح کوئی 150 بندہ اکٹھا کر لینا، یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہوتا ہے اور ایک ریفریشر، ہمارا ایک کورس بھی ہو جاتا ہے، ایک ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے، ایک سیٹنگ کے اندر ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کا اور پوچھنے کا، ملنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ادھر یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں، پریکٹیکل لائف کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جی ایم پی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر بندہ کسی بھی فیلڈ کا ہو وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوتا ہے، میں فارماسیوٹیکل سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ تو اس پیٹرن کو جب ہم اپنی اس پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں، پروفیشنل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم جی ایم پی فار فارماسیوٹیکلز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کسی اور پر جگہ پر جاتے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکارڈنگلی ہم اس کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ حاضر کیا جی ایم پی ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کرنی ہے ہم نے۔ آج کا جو ٹاپک ہے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر ڈیز چاہیے ہیں۔ یہ میں گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں کر دینا ناممکن ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ، میں نہیں سمجھتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں، میرا کہنے کا اندازہ کسی اس فیلڈ کے لیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کئی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو میں تو ایک ہلکی سے ایک چاول کے برابر جو ہے نا اس کو میں ٹچ کر سکتا ہوں۔ تو آج کے اس ٹاپک کے اندر گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس، جس کی آج میں نے صرف آؤٹ لائن ہی ڈسکس کرنے کے لیے کہ ایک رابطہ ہمیں ریوائز ہو جائے کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں ہونی چاہیے۔ ہمارے تمام دوست کیونکہ فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں سے کچھ لوگ مینوفیکچرنگ کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ ریگولیٹری باڈی کے ممبران ہوں گے جو امپلیمنٹ کروا رہے ہوں گے، اور کچھ ہمارے جو ہے نا انڈسٹری سے بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ ہونی کیوں چاہیے۔ پہلا بات تو یہ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے لیے جو ریگولیشن ہے جی ایم پی کے لیے کیوں ضروری ہے، کہ ریگولیٹر ہی اس کو آبزرو کرے، کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ڈرگ جو ہے نا یہ پبلک گڈ ہے، اور ہر بندے کی اس کی کوالٹی اور پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ پرسکرائبر کو، نہ یوزر اینڈ کو، نہ کامن بندے کو۔ اس کی کوالٹی اور ایفیکیسی، ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے وہ صرف ریگولیٹر ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس جی ایم پی کو چیک کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے ریگولیشن کا۔ تو جو پرسکرائبر ہے وہ نارملی جب فنش ڈرگ دیکھتا ہے تو وہ اس کی پیکنگ پہ اور ان چیزوں کے اوپر، ڈیزائن پہ اور اس کی پرائس کے اوپر یا اپنے انسینٹیو کے اوپر جاتا ہے، مینلی اسے اور کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو فیتھ یہ ہے کہ جتنی خوبصورت ڈرگ ہے اتنی ہی اچھی ہوگی، کیونکہ اس کا لاشعور جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس ریگولیٹر کے اوپر جو اس انڈسٹری کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے، جو اس سیگمنٹ کو پیچھے اس کی کوالٹی کو اور اس کی مینوفیکچرنگ کو انشور کروا رہا ہوتا ہے۔ اس پرسکرائبر کا اس کے اوپر فیتھ ہے۔ یوزر اینڈ پیشنٹ کا جو ہے نا اس ڈاکٹر پہ فیتھ ہے کہ جو مجھے یہ ڈرگ دے رہا ہے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اس کو ڈرگ کی خوبصورتی کے ساتھ بھی کنسرن نہیں ہے، اس کا ڈاکٹر کے اوپر کنسرن ہوتا ہے کہ اس کا میرا فیتھ ہے کہ یہ مجھے اچھی چیز دے رہا ہے۔ تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے
ریگولیشن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اور اس کی جو کوالٹی اور ایفیکیسی اور اس کی سیفٹی ہے وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے جس سے عوام کو یا میری پبلک کو نقصان پہنچے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اوور سائٹس اس کے اندر کیا کیا ہونی چاہیے جب ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں. اس کے اندر ہم کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے ریگولیشن کے. اس کے اندر یہ پری مارکیٹنگ ریویو ہوتا ہے, اس جگہ کی جو ہوتی ہے سائٹ انسپیکشنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد مارکیٹنگ پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس جو ہوتی ہے وہ ایویلویشن جو ہوتی ہے نا وہ لازمی ہمیں ہر لمحے پہ اسے ان کے اوپر نظر رکھنا ہوتی ہے ہر سٹیج کے اوپر. سٹارٹنگ فرام دا ڈوزیئر, مارکیٹ میں جس سالٹ نے آنا ہے جس ڈرگ نے آنا ہے اس کی مارکیٹنگ سے پہلے جو ہے اس کا ریویو کیا جاتا ہے کہ کیا آیا یہ چیزیں ہمارے لیے ہوں گی بھی کہ نہیں. یہ ایک مینڈیٹری پوائنٹس ہیں جو جی ایم پی ایک اس کے اندر سیگمنٹ کے اندر کسی جگہ پہ ہر جگہ پہ جو بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے, آپ نے کوئی پراپر کسی جگہ پہ اپلیکیشن فارم بھی جو فل کیا ہے وہ اس جی ایم پی کے اندر کاؤنٹ ہوگا کہ اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے کیا وہ کسی کوالٹی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. کل کو اس کی ٹریسیبلٹی, یہاں پر آگے جو ڈسکس ہم کر رہیں گے اس کے اندر ٹریسیبلٹی جو ہوگی وہ وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو آپ نے فارم فل کیا کیا وہ نیٹ اینڈ کلین بھی تھا, کہ اس چیز کا بھی کوئی جی ایم پی کے ساتھ کوئی لنک ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو کلیکٹیولی دیکھیں تو یس اس کا بھی اس کے ساتھ لازمی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر وہ کام آتا ہے, اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سائٹ انسپیکشن کو ان ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے. پوسٹ مارکیٹنگ جو ہے نا ایویلویشن, پوسٹ مارکیٹنگ ایویلویشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو ڈرگ سالوں سال یوز ہو رہا ہوتا ہے اچانک رپورٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں لیکن فیکٹر اس وقت تک کمپلیٹ ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا جب تک وہ سائنٹیفکلی پروون نہ ہو جائے. جب وہ پروون ہو جاتے ہیں تو اچانک بہت سارے بندوں نے دیکھا تھا کہ پچھلے کوئی ڈیکیڈ سے کوئی ڈرگ تھا چل رہا تھا, نوول جین جیسے تھی, پتہ نہیں عرصہ چلتی رہی, جب اس کے اچانک ایفیکٹ سامنے آئے تو وہ وڈرا ہو گئی. ادھر بیسیوں ڈرگز ہیں جو انٹرنیشنلی بین ہو چکے ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی بین ہو چکے ہوئے ہیں, کچھ باہر وارننگ اس میں آ گئے ہوئے ہیں, باکس میں آ گئے ہیں, ہمارے ہاں ابھی انڈر ڈسکشن ہے. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی ہماری اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں. ڈیفائن دا ریگولیٹری میتھڈالوجی جو ہوتی ہے ٹو مینوفیکچر دا ڈرگ, یہ کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کوئی ریگولیٹری پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں, سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں انٹیگریٹی اینڈ کوالٹی آف دا ڈرگ جو ہوتا ہے, مینوفیکچر ڈیزائن پروڈکٹ فار دا ہیومن یوز, یہ ریگولیشن کہیں کوئی ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چائے پہ بات کر رہے تھے کہ جو چیزیں ریگولیشن بنائی جاتی ہیں یہ عوام و ناس کے بھلے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے سر نے کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ ایک محترمہ نے بند کرنا شروع کیا تھا, وہ کسی کی مخالفت میں یا کسی کی ضد میں نہیں کیا تھا, وہ اس کو ٹاسک, اس کو جاب وہی دی گئی تھی. اب انہوں نے کیوں کیا, وہ قانونی طور پہ غلط نہیں تھی, اگر وہ غلط ہوتی پتہ نہیں کتنا تہلکہ آ جاتا, مچ جاتا. اس کا کام یہ تھا کہ اس نے امپلیمنٹ کروانا تھا وہ لاز جو اس کو دیے گئے تھے. اب ان کے لیے پہلے, اب یہ ورکر کی ٹریننگ نہیں تھی, کبھی مالک نے نہیں کہا بالکل صحیح ہے کہ ایکسپائر انگریڈینٹ یوز کرے, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس مالک کی کیا لیکنگ نہیں ہے سسٹم کی کہ اس جگہ پہ اس نے وہ ٹرینڈ ورکر کیوں نہیں اپوائنٹ کیے جو اس چیز کا موجب بنے. اب آپ فارمیسی پہ جا رہے ہیں, آپ فارماسسٹ ہیں, کسی جگہ کا کوالیفائڈ پرسن ہے, اچانک ایک صاحب آتے ہیں, ڈرگ انسپیکٹر آتے ہیں,
وہ اسی جگہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہاں سے جو ڈبی نکلتی ہے وہ ایکسپائر ہوتی ہے. تو آپ وہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی فارماسسٹ ہیں، میں بھی فارماسسٹ ہوں، میں بڑی دیکھتا تو سارا کچھ ہوں، لیکن یہ بس یہ بچے کی غلطی ہے. اس بچے کی غلطی ہے جس نے یہاں سے یہ اٹھائی نہیں ہے، ورنہ اس کو اٹھا لینا چاہیے. اس کو یہ ہم اٹھا لیتے ہیں نارملی. بھئی اس بچے کی غلطی تو ہے، بات مان لی ہم نے. یہ بھی میں مانتا ہوں کہ جی اس فارماسسٹ کا ڈائریکٹ وہ کام ڈبیوں کو اٹھا کے صاف کر کے ڈیسک شیلف صاف کرنا اس کا کام نہیں تھا. فرض کر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں تھا. تو کیا اس بچے کی وہ اس لیول کی ٹریننگ تھی؟ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے ہر 4-6 مہینے بعد جو انوینٹری ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے جو فیفو کا جو پرنسپل ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نہیں چلتی. تو وہ وہیں شیلف میں کیوں پڑی رہ گئی ہیں؟ کیا وہ آپ کے پاس کوئی ایک اوور سائڈ جو بندہ کوئی ویو لیتا ہے کسی چیز کا، تو اس کے اندر آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایسا ریکارڈ جس کے اندر آپ الرٹ ہو سکیں کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ فلاں چیز اگلے 3 مہینوں میں ایکسپائر ہونے والی ہے؟ کیا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ہر ڈرگ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گا؟ گڈ اسٹوریج پریکٹس کے اندر آپ نے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی ایسا آپ کے پاس یا تو سافٹ ویئر ہو جو آپ کو الرٹ کر دے کہ 3 مہینے بیفور جو ہے نا جو چیز آ رہی ہے وہ آپ کو بلنک کرتی ہوئی نظر آئے جب بھی آپ سٹاک انوینٹری اپنی کھولتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے، تاکہ ان چیزوں کی طرف آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن اس طرح کی ہے تو وہ اور اچھی بات ہے. تو بات کر رہے تھے کہ بھی ریگولیٹری جو ہوتی ہیں کوالٹی اس کی انٹیگریٹی اور کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے ریگولیٹری میتھڈالوجی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جی ایم پی کے اندر. یہ بھی ایک سیگمنٹ کے طور پہ جب بھی ہم کوئی ایسی کو کرنے لگتے ہیں تو انشور دی پروڈکٹ اینڈ اور کنسسٹنٹلی پروڈیوسڈ اینڈ کنٹرولڈ. یہ چیز جی ایم پی کا جو ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ڈرگ ہم نے بنائی ہے، جتنی بھی لاٹس بنائی ہیں، جتنی بھی ایک ٹیبلٹ بنائی ہے، وہ کیا اس کوالٹی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر ہم 1 لاکھ کا بیچ ہوتا ہے یا 2 لاکھ ٹیبلٹ کا بیچ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس میں سے 20 ٹیبلٹ اٹھا کے کوالٹی کنٹرول میں بھیج دیتے ہیں اور کوالٹی کنٹرول سے ریلیز کی سلپ آ جاتی ہے. کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہ لاٹ جو ہے 2 لاکھ ٹیبلٹ جو ہے وہ کوالٹی کی پروڈکٹ ہے؟ اس کا جواب 3 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروایا ہے، 3 ڈیفرنٹ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروایا ہے، اور تینوں کی رپورٹ سٹینڈرڈ کی آ گئی ہے. تینوں میں آپ نے 3 پیک بھیج دیے تھے 20 گولیوں کے، 60 ٹیبلٹ گئی تھی، 100 ٹیبلٹ گئی تھی، اپرووڈ ہو گئی ہے، سٹینڈرڈ آ گیا. تو کیا آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاٹ جو ہے 2 لاکھ ٹیبلٹ جو ہے نا اٹ از اے کوالٹی وائز گڈ کوالٹی، سیف بھی ہیں، گڈ کوالٹی ڈرگ بھی ہیں اور افیکٹو بھی ہیں؟ تو اس کا جواب اگر آپ ہم سارے کہیں گے وہ یس، تو اس کا جواب ہے نو. وہ 3 سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ کین ناٹ گیو یو دا ایشورٹی کہ یہ ڈرگ کی پوری لاٹ 1 لاکھ انجیکشن تھا. ابھی اگرچہ اس بات سے تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کے ساتھ اب آپ بھی اس کا جواب نام میں دیں گے. 1 لاکھ انجیکشن تھا، واٹر فار انجیکشن تھا، بنا آٹو کلیو ہوا، ٹیسٹنگ کے لیے 20 ایمپیول چلے گئے، 30 ایمپیول چلے گئے 3 لیبارٹریوں میں، بہترین تھا، کلیئر سٹینڈرڈ ہو گیا. تو اس کی کوالٹی کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، اس کی سیفٹی کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. تو یہ سیفٹی کی گارنٹی کہاں سے لائیں گے؟ آسمان سے آئے گی کیا؟ نہیں، وہ ہم نے دینی ہے، آپ نے دینی ہے. اگر آپ کوالٹی ایشورنس دیکھ رہے ہیں تو نارملی میں تھوڑی سی چیزوں سے بندہ ہٹ بھی جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہوں، تو اس کے لیے معذرت. کوالٹی ایشورنس دینا ہر ڈپارٹمنٹ، اس آرگنائزیشن کا بیک بون اور جو مین جو کام ہے نا وہ کوالٹی ایشورنس کا ہے. کوالٹی کنٹرول، 3 کوالٹی کنٹرول کی لیبارٹری کی رپورٹس جو ہے نا وہ اس کی سیفٹی کی، ایفیکیسی کی، کوالٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے
اس کی رپورٹس کو کوئی بندہ آن نہیں کر سکتا. صرف وہ کوالٹی ایشورنس کا جو بندہ ہے نا وہ اس پورے 1 لاکھ ایمپیول کی گارنٹی دے سکتا ہے. کیوں کہ اس نے جی ایم پی کو آبزرو اس نے کیا ہے. یہ ٹیسٹنگ, کوالٹی ٹیسٹنگ از ناٹ اے شیورٹی اینڈ گارنٹی فار دا ایفیکیسی, کوالٹی اینڈ دا سیفٹی آف دا ڈرگ. یہ سب سے پہلے اس بات کو یقین کر لیں کہ یہ 20 ٹیبلٹ کے ریزلٹ کی رپورٹ سٹینڈرڈ ہونا یہ شیورٹی نہیں ہے. اس کو بالکل کلیئرلی ذہن میں رکھ لیں. شیورٹی ملے گی سٹارٹنگ فرام دا ایویلویشن آف وینڈر کوالیفیکیشن. سٹارٹ ہم کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے میٹیریل لینا ہے, ہمیں میٹیریل دینے والا وہ بھی جی ایم پی کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی کوالٹی کا میٹیریل, را میٹیریل اے پی آئی بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا. اب صرف وہ نہیں, ہر ایک سپلائر کی کوالیفیکیشن اٹس میٹر. اب جب ہم وہاں سے چل رہے ہیں کہ بھی جس بندے نے اے پی آئی بنایا, جس بندے نے مجھے پیکنگ میٹیریل بلسٹرز پیک کرنے کے لیے جو ایلومینیم فائل اور پی وی سی یا ایلومینیم فائل مجھے دی ہے, وہ میری سٹینڈرڈ, اس کی کوالٹی سیف ہے کہ نہیں ہے. اب یہ چیزیں میں نے کہاں سے لینی ہے؟ وہاں سے میں آبزرو کرنا شروع کروں گا جی ایم پی کو, تو میری جی ایم پی کی گارنٹی بڑھتی جائے گی. وہاں پر میں وینڈر کوالیفیکیشن کے لیے گیا, میں نے وینڈر کوالیفائی کیا, میرا ایک چیک لسٹ بنی ہوئی تھی, اس کے اوپر میں نے اس وینڈر کے جو پاسبل سوال بنتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک دن کے لیے دیکھنا ہے اس کو, اگرچہ دیکھنا ہے وینڈر کوالیفیکیشن یہ پورا ایک ٹاپک ہے. تو اس کو سب سے پہلے جب میں نے وینڈر کوالیفائی کیا تو اس کی میں نے تسلی کر کے آنی ہے کہ یہ سائٹ, یہ مینوفیکچر کمپنی, یہ لائسنس نمبر, یہ اگر مجھے یہ اے پی آئی دیتا ہے, سپوز لیٹ کنسیڈر سپروفلاکساسن. سپروفلاکساسن بنانے والا ایک ہی بندہ یہاں پر فلاں کمپنی جس کو میں نے ویریفائی کیا ہے, وینڈر جو ہے میرا, وہ کوالیفائی کر رہا ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے جو میرا کوسچینئر بنتا ہے, ہر وینڈر کے لیے ڈیفرنٹ کوسچینئر بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہماری ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب جس نے سپروفلاکساسن مجھے دینی ہے اس بندے کا جی ایم پی کمپلائنٹ ہونا بہت ضروری ہے, مینوفیکچرر کا. ایک بندے نے مجھے پیکنگ میٹیریل دینا ہے, اس کی ٹریسیبلٹی, اس کی ریکارڈ کیپنگ اور اس کی جو ہے نا سارا کچھ جو ریکوائرمنٹ پرنٹنگ اور پیکنگ والے کی ہے وہ کیا ان کو کمپلائی کر رہا ہے. میں نے اس کے لیے علیحدہ ڈیزائن کرنا ہے, اس کے لیے علیحدہ ڈیزائن کرنا ہے. میں نے اس کی کوالٹی کنٹرول کو بھی لازمی دیکھنے کے کیا ہے, اس کی کوالٹی سے کوئی کمپرومائزڈ چیز تو نہیں جا سکتی. کیا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پرسکرائبڈ ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی بھی اس کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. یہ میں ابھی وینڈر کو کوالیفائی کر رہا ہوں, ابھی اپنی طرف نہیں آیا. میں بعد میں اپنی طرف جاؤں گا, اپنی فیکٹری کے اندر, اپنی پریمیسز کے اندر. پہلے میں باہر کی چیزیں لا کر اپنے پلانٹ پہ لاؤں گا, پھر میں مینوفیکچرنگ کروں گا. ابھی میں جی ایم پی باہر سے شروع کروا رہا ہوں وینڈر سے. اب اس کے پاس ہے میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ کیا آیا اس کا جو میٹیریل آ رہا ہے, جو اس کے ویسلز ہیں, اس کی جو فلو ہے, جو اس کی سٹوریج ہے, کہیں کراس مکسنگ کا ڈر تو نہیں ہے. کیا وہ جس دن مجھے سپروفلاکساسن بھیجے گا وائٹ کلر کا میٹیریل ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر میجارٹی میں را میٹیریل وائٹ کلرز میں ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو ورکرز ہیں اس وقت ہم چلو پروڈکٹ ہمارے جو بن رہے ہوتے ہیں, ہماری کوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ہماری کوئی پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے ڈفرینٹ کلرز آ جاتے ہیں, تو ورکرز کو تھوڑی سی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وہاں پر ورکرز کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے, سوری, تو وہاں پر ورکر کے لیے کوئی ایسی آسانی نہیں ہے. اس کے پاس وائٹ پاؤڈر ہے پولیتھین بیگ میں, جب تک وہ ڈرم کے اندر ڈالتا ہے, بلیو کلر کے سارے ڈرم میں 2000 ڈرم اس کے پاس پڑا ہوا ہے, اسی کے اندر ایک لارج 20 ڈرم ایک لائن کے اندر پڑے ہیں, وہ سپروفلاکساسن کے ہیں. 50 ڈرم اور پڑا ہوا ہے, اس کے اندر پیراسٹامول ہے, بہت سارا وائٹ ان کلر. تو کیا یا اس کے پاس اس طرح کی کوئی ٹینڈنسی, کوئی اس طرح کی چانسز تو نہیں ہے کہ بھی وہ آپس میں مکس ہوتے ہوئے خدا نہ خواستہ میرے پاس جو ڈرم سپروفلاکساسن کی جگہ پہ مجھے پیراسٹامول تو نہیں آ جائے گا وہ, کیونکہ اس کی لیبلنگ جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ اس کے وہ کیا اس
سسٹم کسی سسٹم کے تحت ہے جو انشور کر رہا ہوگا کوالٹی کا, جو لیبلنگ کے لیے ان کا کوالٹی ایشورنس کا بندہ کوالٹی کنٹرول کا جا رہا ہے, جس نے ڈرم لیبل کرنے ہیں, وہ کیا 20 کی بجائے 21 لیبل تو لے کر نہیں جاتا؟ ایک مثال ہے. تو وہ 20 لیبل جو لے کر گیا وہ صرف واقعی سارے کے سارے سپروفلاکسسن پہ لگاتا ہے. یہ میری آبزرویشن کہاں پر ہے؟ یہ ابھی وینڈر کے پاس ہیں. بعض وینڈر ایسے ہوتے ہیں پری کوالیفیکیشن کے اندر, بعض کی ہم ڈاکومنٹس کے اوپر ان کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے. ہر بندے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کوالٹی اپنا کہ وہ ٹینڈنسی کہ وہ جا کر ابراڈ, جو بعض میٹیریل پرووائڈر جو ہے نا جرمنی کے ہیں, بعض امریکن ہیں, بعض اٹلی کے ہیں, میجارٹی میں چائنا اور انڈیا جو ہے نا مور دین 85% جو میٹیریل ہے اس وقت پورے گلوب کے اندر جو فیڈ ہو رہا ہے 80%, وہ چائنا اور انڈیا جو ہے نا وہ را میٹیریل آپ کو پوری دنیا کو دے رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر جانے کے لیے کسی بندے کے چانس نہیں بنتے ہیں. تو آپ ان سے ڈاکومنٹس منگوا لیتے ہیں, ڈاکومنٹس کے اوپر بھی کافی ساری ایویلویشن ہو جاتی ہے. اس کے اندر ٹریسیبلٹی کے مطابق آپ جب اس کے کوئی ڈوزیر وغیرہ منگواتے ہیں یا اس کا فلو چارٹ منگواتے ہیں, وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر بھی کلیئر ہو جاتی ہیں. اب میں یہ بتا رہا تھا کہ بھی یہ کراس مکسنگ جو ہے, کنٹامینیشن, مکس اپ, یہ فلو آپ یہ دیکھیں, یہ صرف میٹیریلز کے ڈرموں کا اور ان چیزوں کا نہیں ہوتا. کہ کراس کنٹامینیشن فلو جو ہماری ہوتی ہے کسی پلانٹ کی, اس کے اندر آج کل HVAC کا ایک کنسیپٹ جو ہوتا ہے, اس کے ڈفرینشیل پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمرے کے اندر جس کے اندر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ وہ ورکر کام کر رہا ہوتا ہے, ہم نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ورکر کہیں اس اپنے پارٹیکلز کو لے کے کسی اور جگہ پر تو نہیں لے کر جا رہا, وہ کیری کر کے تو نہیں جا رہا. اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے GMP کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فارمیسی گریجویٹ بندے کے کنسیپٹ کے مطابق جہاں پر کراس کنٹامینیشن, صرف اس کے پاس ایک ذہن میں بات رکھ لے کہ بھی اس کے ذہن میں ایک لفظ نہ ہو کہ اس کی خیر ہے, میں باقی چیزوں کو دیکھوں اس کی خیر ہے, اس کی خیر والی بات نہ ہو تو GMP کمپلائنٹ ہم ہو سکتے ہیں. بالکل کلیئر, کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اب یہ جو ورکرز جا رہے ہیں یا کسی ایک دروازہ کھلا ورکر باہر سے اندر جا رہا ہے تو ہم باہر کے پارٹیکل, اب سپوز ایک ورکر ہے ہمارے پاس, جیسے سر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹریننگ کروانا ہے ورکرز کی ٹریننگ بہت بڑا رول ہے. بہت ٹرینڈ ورکر بلیسنگ آتی ہے. اس نے آپ کی سیفٹی کوالٹی کو, سیفٹی آف دا ڈرگ کو اس نے انشور کرنا ہوتا ہے. یہ جو انفارچونیٹلی جو پچھلے دنوں جو واقعہ PAC کا ہوا تھا, اس کے اندر ایک نیگلیجنس تھی. کسی نے وہ کنٹینرز ڈرم ادھر سے ادھر کیا یا اس بندے کے اس کے اندر وہ نہیں آیا, ان ورکرز کی بعد میں بھی نہیں پکڑا گیا, لیکن ٹیسٹنگ 2-3 جگہوں پہ ہوئی, نہیں وہ کیچ ہوا. یہ بند کیا تھا ہم نے. اچھا جی, تو ان ورکرز کا ٹرینڈ ہونا, انہیں پتا ہو کہ ہم کوئی پارٹیکلز یا کوئی میٹیریلز کیری تو نہیں کر کے جا رہے. اپیرنٹلی تو بندہ لگ رہا تھا میں بالکل کلین ہوں, میرا کوئی وہ نہیں ہے. انٹرنیشنلی جو سینسٹیو مالیکیولز ہیں ان کی اتنی ایک اندازہ کریں کہ پینسلین جس جگہ پہ بن رہی ہے اس کی کراس کنٹامینیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ریکمینڈیشنز ہم یہ دے رہے ہیں کہ وہ ود ان دا بلڈنگ بھی نہ ہو. ایک بلڈنگ سے ہیوج ڈسٹینس کے اوپر وہ بلڈنگ, وہ ورکشاپ جہاں پر پینسلین بنائی جائے, وہ نمبر 1. جہاں سخت اسٹرینجنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کہتے ہیں ود ان دا پریمیسز آف 3 کلومیٹر جو ہے نا, کوئی اس طرح کا دوسرا پلانٹ نہ ہو جہاں پر یہ پینسلین اور سیفالوسپورین بن رہے ہوں. کیوں کہ اس کے جو ایگزاسٹ میں مالیکیول پارٹیکلز جانے ہیں وہ دوسری فرم کے انلیٹ کے اندر کہیں جا کر اس کو کراس کو کنٹامینیٹ نہ کر دیں.
یہ چیزیں وہ اسٹرینجنٹ ہیں. اب ایچ وی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے بلڈنگز کے اوپر دیکھا ہوتا ہے کہ وہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ ہوتے ہیں ایک ہی چھت کے اوپر. اب وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا ایگزاسٹ ہے سیفالوسپورن آپ کے سسٹم جو ایئر ہینڈلنگ یونٹ لگا ہوا ہے اس کا ایگزاسٹ بھی تو اوپر جا رہا ہے نا. اس کی آپ نے کیا پریکاشنز لی ہوئی ہیں کہ وہ ایگزاسٹ سے جو پارٹیکل کوئی 1 2 پارٹیکل 4 10 پارٹیکل جو جا رہے ہیں ایئر کے اندر, کیا آیا وہ آپ کے ساتھ والے جرنل کے ٹیبلٹ سیکشن کے یا سیرپ سیکشن یا انجیکٹیبل سیکشن کے انلیٹ والے ایریا کے ساتھ تو ٹچ نہیں, ادھر تو نہیں جا رہے کہیں, اس کے ایچ وی سی میں تو نہیں چلے جائیں گے. یہ ان کی باہر کی بتا رہا ہوں آپ کو, اس کی سینسٹیوٹی آپ اتنی اندازہ کر لیں کہ بھئی اس کی کراس کنٹامینیشن کے لیے وہ اس چیز کو وہ کرے. ہاں اگر آپ ان چیزوں کو تمام کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, جی ہم نے میکسیمم ورس سے ورس کنڈیشن پیدا کی تھی اپنے ایچ وی سی کی بھی اور ادھر کی بھی جو کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر گنجائش تھی, تو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے ایریا کو مانیٹر کیا تو کوئی کنٹامینیشن نہیں تھی. اگر اس کے آپ کے پاس وہ ہو جاتے ہیں تو گڈ انف, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. اسٹیبلش کرنا ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. کراس کنٹامینیشن جو ہے نا اس کو اوائڈ کروانا اس کے اندر بہت مینڈیٹری ہے. وائی جی ایم پی, کیوں جی ایم پی ہو؟ کوالٹی, سیفٹی, ایفیکیسی, پیورٹی, اسٹرینتھ, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو انشور کرنے کے لیے ہمارا یہ جی ایم پی کا ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ آیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو اگر ہم نے انشور کرنا ہے تو جی ایم پی کمپلائنس ہوں گے تو یہ ہماری چیزیں انشور ہو سکتی ہیں, ادروائز پاسبل نہیں ہے. یہ لفظ جی کے ساتھ سی آ گیا ہوا ہے, پہلے جی تھا جی ایم پی تھی, اب سی جی ایم پی آ گیا ہوا ہے. سی اسٹینڈ فار دا کرنٹ, یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے. ہر دور کے اندر سائنس کی اس کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ مزید سے مزید اسٹرینجنٹ ہوتی جا رہی ہیں کہ سخت سے سخت جتنی بھی جو چیز پہلے سے نئی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ موجودہ جو ہمارا جو امپلیمنٹ کر رہے تھے ہماری جو ریگولیشن تھی یا جتنے ہم پریکاشنز لے رہے تھے وہ کافی نہیں ہے. اب ہم نے اس کو مزید سخت کر دیا ہوا, مزید ہم نے چینج کر دیا ہوا ہے. تو سی جو ہوتا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیشہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ ہوتی رہے گی, کیا نام ہے, تبدیلی ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی. سی چینج ہوتا ہی رہے گا, اس کے پیرامیٹر ہوں گے. پلانٹ انسپیکشن انٹینٹ آف جی ایم پی, اس کی جب ہم کسی پلانٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے مد نظر جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو, اس وجہ سے کہ اس ڈرگ کی ٹریسیبلٹی, کہیں کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کو ریویو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انٹینٹ آف جی ایم پی پرووائڈ دا assurance of the quality, strength of pharmaceutical, assurance کو correct procedure are followed. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایس او پیز ہماری بنی ہوئی ہیں. ایس او پیز کا لفظ نارملی ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. تو اس کا بڑے ایک اچھا ایک بندہ وہ تھا, ایک دن ہمارے میرے ساتھ گئے ہوئے تھے, سینئر ریگولیٹر تھے, تو انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ ایس او پیز ہیں. تو انہوں نے پھر جب وہ کنکلوڈنگ شام کو ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا ہم نے آپ کے ایس او پیز دیکھے ہیں, وہ ایس او پیز نہیں تھے جو جی ایم پی جن کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ آپ نے وہ ایس او پیز جن کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ تھا شو آف پروسیجر. وہ ڈاکومنٹس جو آپ نے دیا ہمیں وہ ایس او پیز آپ کہہ سکتے ہیں, وہ شو آف پروسیجر تھا آپ کا. تو فائل میں رکھے ہوئے وہ ایس او پیز ہونے چاہیے آپریٹنگ پروسیجر کے لیے, شو آف پروسیجر کے لیے نہیں. تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے جب آپ جائیں گے کسی بھی انسپیکشن کے اوپر, وہ اس کو یہ ایویلویٹ کرنا یہ شو آف پروسیجر ہیں یا کہ یہ آپریٹنگ پروسیجر ہیں, تو آپ نے ایک
بھی کوئی وہ اٹھانا ہے، کیا نام ہے، کوئی BMR اٹھانا ہے جو اس نے بیج مینوفیکچرنگ ریکارڈ بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ اپنے SOPs کے اوپر اس نے عمل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ ایک SOPs اٹھا لیں، ایک BMR اٹھا دیں، اس کا ایک ٹاپک، ایک پوائنٹ کو لے لیں صرف۔ اب ڈسپینسنگ کو لے لیں، ڈسپینسنگ کا پروسیجر پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا SOPs بنائی ہیں، تو اسی کے جو ڈسپینسنگ کا جو اس نے را مٹیریل ایشو کروایا ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ آبزرو کر لیں تو آپ کو اس کی، اگر اسی کے اوپر SOPs کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو مینلی پیچھے بھی وہی کمپرومائز پوزیشن ہوگی۔ ہر جگہ کے اوپر سٹینڈرڈ پیرامیٹرز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن کے، کوئی خاص کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے کوالٹی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپروچ بلٹ ان ہوتی ہے۔ جب آپ کسی پلانٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو نارملی اس کی کوالٹی اور GMP کمپلائنس لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ریگولیٹر کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، لیکن آج آپ اس میں سے میجارٹی میں بہت سارے بندے ہوں گے جو ریگولیٹر ہوں گے اس وقت آج، تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، کیا نام ہے، انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ ریگولیٹر آیا تو ہم نے ان کو نہ ویسے وہ کر دیا، بس ہاں ابھی دکھاتے ہیں ڈاکومنٹس، یہ کرتے ہیں، وہ بعد ریگولیٹر چلا جاتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، ڈسکس جب آپس میں کرتے ہیں، دیکھو جی وہ اس نے وہ فلاں جی بتا کیسے ہم نے وہ ختم کر دیا، وہ اس کا پوائنٹ ہی اس کر دیا ہوا تھا۔ وہ یہ مت سمجھے کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، کمپرومائزز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کر کے وہ چلا جاتا ہے، وہ چپ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انڈیکیٹ کر دیا کہ بھی شاید یہ اب اگلے ٹائم کے اوپر ہم ہر انسپیکشن پہ، ہر وزٹ کے اوپر آپ اگر جو اس کی گیپ انالیسس کریں گے تو اس کو گیپ دیں گے تو وہ 20 میں سے 4 پوائنٹ ایک دفعہ کرے گا، 4 اگلی دفعہ۔ اس کو انڈسٹری کو اپ لفٹ کروانا، ریگولیٹر کا کام ہوتا ہے اپ لفٹ کروانا اور گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ میجر چیزوں پہ، کریٹیکل چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھ لیں کہ بعد بندے کہتے ہیں جی میجر چیزوں کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہوگا نہیں۔ امریکہ جیسا ملک، انڈیا میں 25,000 انڈسٹری ہے، اس میں 500 انڈسٹری FDA اپرووڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے انڈیا ہم سے بہت ایڈوانس ہے، لیکن اس کا جو باقی 24,500 انڈسٹری ہے وہ ہمارے پاکستانی ایوریج انڈسٹری سے بلو ہے۔ یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کروایا جائے۔ بلٹ ان اپروچ جو ہوتی ہے نا، جس بندے کے ہر چیز سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کوالٹی، تو وہاں پر کوالٹی کا امپلیمنٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے یہ مین پیرامیٹرز GMP کے لیے۔ اس ایک سلائیڈ کے لیے آپ کو کتنا کام کرنا ہے، نارملی ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان 6 سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ 5 دن ورکنگ ڈیز ریکوائرڈ ہے۔ ہم جاتے ہیں 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں کر کے آتے ہیں انسپیکشن، مجبوری ہوتی ہے، بہت سارے کام اور بھی ہوتے ہیں۔ پریمیسز GMP کے لیے ہمارے ڈرگ ایکٹ کی جو شیڈیول B ہے اس کے اندر پہلی جو پریمیسز کہاں پر ہو، آپ سے اکثر دوست پوچھتے ہوں گے کہ میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو سوچ رہا ہوں میں لگا لوں، کچھ آپ بتائیں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگانی ہے تو کہاں لگانی ہے، پہلا بیسک سوال ہے۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ انڈسٹری کسی کنجسٹڈ ایریا میں نہ ہو، کسی ریزیڈینشل ایریا کے نزدیک نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی انڈسٹری کوئی ایسی انڈسٹری یا کوئی ایسی جگہ چیز نہ ہو جو انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہی ہو، کوئی گندی سمیل آ رہی ہو۔ یہ چیزوں کو آپ نے ایک جنرل بتا رہا ہوں آپ سے، کوئی بھی دوست پوچھتا ہے کہ یار ہم انڈسٹری کہاں پہ لگائیں، یہ آپ اس کو گائیڈ کر سکیں کہ یار فارماسسٹ ہیں ہم سارے کے سارے۔ تو منیمم جی کیا ہونی چاہیے، منیمم ہماری ریکوائرمنٹ ہے 4 کنال سے کم جگہ بھی نہ ہو، زیادہ ہو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے وہ بنانا ہے، بنانے کے لیے پریمیسز سب سے پہلا میٹر کرتی ہے۔ پریمیسز کے لیے فلو جو ہونی چاہیے ہے وہ سٹارٹنگ فرام دا انٹرنس آف میٹیریل، آپ نے میٹیریل یہاں سے سٹارٹ کیا ہے، فضا تھی، گاڑی میں آیا ہے، ریسیونگ بے کے اندر سے آپ کو وہاں تک انوائرمنٹ جو تھی ڈی کنٹرول تھی، کنٹرول آپ کو نہیں کرتے وہاں تک انوائرمنٹ۔
جب آپ نے سٹارٹنگ فرام دا کوارنٹائن میں ریسیو ہوا وہ انوائرمنٹ آپ کی کنٹرول ہو گئی. آپ نے دروازہ لگا دیا, دروازے سے پیچھے را میٹیریل سٹور کا کوارنٹائن کا ایریا ہے, مطلب ہے وہاں پر کوئی مکھی مچھر یہ چھپکلی یہ چیزیں نہیں جائیں گی. اٹ مینس کہ وہ دیٹ بیکم دا کنٹرول. اب اس کنٹرول کی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, بہتر ہوتے جائیں گے. اب جو ہی آپ کا میٹیریل فلو جو ہے اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا فلو جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے ہے. کسی جگہ سے کنٹرول سے ڈی کنٹرول کی طرف آپ کا میٹیریل ٹریول نہ کرے. نمبر 1 یہ پریمیسز کی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ اس طرح ڈیزائن ہونی چاہیے ہیں. اور میٹیریل فلو جو ہے جب آپ نے ایک میٹیریل ڈسپینس کیا اس کے بعد ڈسپینسنگ کے بعد وہ ٹرالی اس کی جو موومنٹ ہونی چاہیے آن ورڈ ہونی چاہیے ہے. کوئی بھی آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں, کوئی لے آؤٹ ہوتا ہے, کوئی نقشہ ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک میٹیریل وہاں سے موو کیا آگے کی طرف جانا چاہیے اور اسی طرح وہ سیکوینس کے ساتھ آگے چلتا جائے گا. ٹیبلٹ سیکشن آ جائے گا, ٹیبلٹ سیکشن کا مکسنگ آ جائے گی, کمپریشن آ جائے گی, کمپریشن کے بعد کوٹنگ آ جائے گی, کوٹنگ کے بعد آپ کی پیکنگ آ جائے گی. یہ نہ ہو کہ بھی شروع میں آیا ٹیبلٹ کمپریشن, کمپریشن کے بعد ہمارا کوٹنگ ہے, کوٹنگ کے بعد آگے جانا اس کا کوئی بلسٹنگ ہے. ترتیب یہ ہو کہ جو ٹرالی جا رہی ہے آنورڈ فلو ہو, پیچھے نہ آئے. نمبر 1. اور اس میٹیریل کی جو موومنٹ ہے وہ انڈر دا کنٹرول انوائرمنٹ چلنی چاہیے ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی ڈرینز وغیرہ جو ہیں وہ اوپن نہ ہو. یہ پریمیسز آپ دیکھ رہے ہیں, جب آپ گئے ہیں تو اس پریمیسز کے اندر کنٹرول انوائرمنٹ تھی, اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی, ڈفرینشیل پریشر جو ہے نا وہ آبزرو ہو رہے تھے کہ کوئی چیز ایک کمرے کا دوسرے کمرے کے ساتھ جو کوئی لنکیج تو نہیں تھی تاکہ اس کی ایئر جو ہے جب ساتھ والے کمرے میں جائے تو وہ اس ایریا کو کنٹامینیٹ کر دے گی. تو ہم ہاؤ وی کین آبزرو کہ یہ میٹیریل جو ایئر فلو جو ہے نا وہ وہاں پر کنٹرول ہو رہی ہے اور ایکول پریشر کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی میٹیریل کی کنٹامینیشن نہیں ہو رہی. اس کے بعد ہے اکوپمنٹ ہمارے اسی بلڈنگ کے اندر کیا آیا, جو ہمارا میٹیریل جو ہم پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہیں وہ سٹینڈرڈ ہیں, سفیشینٹ ہیں, فنکشنل ہیں, کیلیبریٹڈ ہیں. یہ ساری چیزیں اس ہر ایک کا اکوپمنٹ کا اس کا اپنے اپنے لاگز بنے ہوئے ہیں نہیں بنے ہوئے, یہ چیزیں بھی آپ لوگوں نے آبزرو کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے پرسونل. پرسونل کے اوپر یہ بہت بڑا ایک پوری سائنس ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر, اور یہ بڑا کی فیکٹر ہوتا ہے کہ ان بندوں کی ہر لحاظ سے ٹریننگ بائی آل مینز, ان کی سوشل سے ان چیزوں سے ایکٹیویٹیز سے لے کے اینڈ تک وہ سارا ورکر ایک جاتا ہے سارا دن بیچارہ باہر جو ہے نا شام کو 5 بجے کے بعد گھر جاتا ہے تو اس نے بھینسوں کو چارہ بھی ڈالنا ہے, اس نے کچھ کام بھی کرنے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے. صبح اس نے اٹھنا ہے, اسی طرح اٹھ کر آ کر انہی چپلوں کے ساتھ آپ کی فیکٹری کے اندر آ جانا ہے. کوئی اس کے ہائیجین کا پتہ نہیں ہے, کوئی اس کی ہیلتھ کا پتہ نہیں ہے, کسی چیز کا بھی وہ نہیں ہے. تو یہ چیزوں کو آبزرو کرنا آپ پر ہمارا کام ہے. ایک تو میڈیکل فٹنس اس کے سرٹیفکیشن وغیرہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ اگرچہ ہیں آپ کے پاس آ گیا, اس کو کوئی پتہ چلا کوئی وائرل ڈیزیز ہوئی تھی, تو کیا آیا آپ کے علم میں آیا کوئی انفیکشس ڈیزیز کے ساتھ وہ آپ کے اسی پلانٹ کے اندر جا رہا ہے, وہ آپ کے لیے بہت بڑا رسک ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا اور پھر اس کا جو ہے اینول چیک اپ کروانا, عام میڈیکل اس کے کروانا, اور پھر اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر آن جاب ٹریننگ, کی کام کے لیے کی پرسن کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹیبلٹ سیکشن کا بندہ اس کو دوسرے دن آپ انجیکٹیبل میں بھیج رہے ہیں, انجیکٹیبل میں اندر جانے کا جو پروٹوکول ہے اس لڑکے نے روزانہ باہر آ کر انٹرنس کے ٹائم پہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کا میں نے داخل کیسے ہونا ہے. یہ چیزیں اس کا جو ٹرینڈ ورکر ہوگا اس کی ٹریننگ ریکارڈ وہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور باقاعدہ ٹریننگ کا شیڈیول ہونا چاہیے, وہ آگے آ جائے گا. پھر اسی طرح اس کے اسی پریمیسز کے اس کے اندر جو ہے نا ہم نے میٹیریل کو آبزرو کرنا ہے. میٹیریل کو آبزرو کرنے کے چاہیے وہی جو آپ نے را میٹیریل آیا ہے
وہ ہر سٹیج کے اوپر اس کی ٹیسٹنگ ہے، اس کی پھر پلیسمنٹ ہے، اس کی ریلیز ہے، سارا کچھ وہ کرنے کے لیے وہ آبزرو کرنے ہیں ڈاکومنٹس اس کے بعد ڈاکومنٹیشن جو ہے نا میجر ڈاکومنٹیشن کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وینڈر کوالیفیکیشن سے، وہ ڈاکومنٹیشن کا پارٹ سٹارٹنگ ہے، وہاں سے وہ ہوا، اس کے بعد آپ کا میٹیریل آیا، ان کی ریکارڈ کیپنگ ہے، وہ ٹیسٹنگ ہوا نہیں ہوا، وہ ساری چیزیں اس کے بی ایم آر کا پارٹ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو آبزرو کر سکیں۔ پھر کوالیفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن، ہر پروسیس کی، ہر انسٹرومنٹ کی، مشین کی ویلیڈیشن کرنا، کوالیفیکیشن کرنا، یہ مینڈیٹری ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیزائن کوالیفیکیشن سے، ڈی کیو سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب ہم نے بلڈنگ بنانے لگے ہیں تو اس وقت ہم نے ڈی کیو لازمی کرنا ہے کہ کیا ہے، جو میں فرض کر میری پورے چھت کی بلڈنگ کی جو چھت ہے وہ 11 فٹ کے اوپر ہے، لگ گئی، کسی نے کہا نہیں جی ذرا اونچی رکھ دینا، 12 فٹ لگ گئی، پوری بلڈنگ کی چھت 12 فٹ کے اوپر ڈل گئی، تو بعد میں پتا چلا فلوئڈ بیڈ رہا ہے تو اس کے لیے 17 فٹ مجھے ہائٹ چاہیے، کیا کروں گا میں؟ اب اس کے لینے سے پہلے، اس کو وہاں پلیس کرنے سے پہلے اس کی میں نے ڈیزائن کوالیفائی کیوں نہیں کیا تھا؟ اب میں چھت توڑوں گا کیا؟ میرا وہ پارٹ جو وہ روم جو ہوگا جہاں میں نے ڈرائنگ کا پورشن بنانا تھا، کیا وہ 17 فٹ اونچا ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کوالیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی اچھا جی، اس کے بعد اسی طرح پروڈکشن کے اندر ایک کنسپٹ ہے کوالٹی کنٹرول کا اور پروڈکشن کا، نارملی جو ہوتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ گڈ انف۔ کوالٹی کنٹرول اور سب سے ویکر جو کنسپٹ ہے، جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں پروڈکشن کے اندر، کوئی پلانٹ کے اندر، وہ کوالٹی ایشورنس کا نہ ہونا ہے، بدقسمتی ہماری۔ اور ہمارے ہاں سب سے جونیئر ترین لڑکے یا لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے یہ ہمارا کوالٹی ایشورنس کو دیکھتا ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کوالٹی ایشورنس جب بیج کو ریلیز کرے گا تو اس کے لیے وہ کوالٹی کو اشور کرے گا اور اس کو چاہیے مارکیٹ آتھرائزیشن دینا۔ کوالٹی ایشورنس کے بندے کا کام ہے یہ۔ ہم لیگل قانونی یہاں کی ریگولیشن کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو سائنس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم نے جو ریلیز کرنا ہے، مارکیٹ آتھرائزیشن دینی ہے کہ بھی ناؤ آل دا پیرامیٹرز واز کریکٹ اینڈ ہیو ایگزامنڈ، کوالٹی کے بھی اور پروڈکشن کے بھی۔ اس کے بعد ناؤ دس بیج از فٹ فار دا ہیومن یوز کین بی ریلیز، ہیومن یوز اور ویٹرنری یوز نو پرابلم، جس کے بھی ہے تو ناؤ اٹس اوکے۔ اس کے لیے وہ کون کر رہا ہے؟ کوالٹی ایشورنس کا بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوالٹی ایشورنس کا بندہ وہ ہونا چاہیے ہے جس کا ٹیکنیکل اپروچ جو ہے پروڈکشن کے بندے سے اور کوالٹی کنٹرول کے بندے دونوں سے بہتر ہو، تو ہی کین بی اے کوالٹی ایشورنس ہیڈ، ہی کین بی دا انچارج فار کوالٹی ایشورنس۔ یہ نہیں ہے کہ جو بالکل کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، چلو یہ وہ بندے، اس بندے کو یار تم کوالٹی ایشورنس دیکھا کرو، اس نے اگر جب کوئی پروڈکشن کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ ان کو پتا ہوگا اس بات کا، اس کا کام اس نے جا کر بیلٹوں کے اوپر دیکھنا ہے کہ کوئی پرانا کوئی لیبل کو ڈبی تو نہیں پائی ہوئی، بس یہ ہو جی لائن کلیئرنس ہو گئے۔ اونلی کنسپٹ آف دا لائن کلیئرنس مینس کوالٹی ایشورنس، پلیز یہ غلط طریقہ ہے۔ کوالٹی ایشورنس کا بندہ جب بی ایم آر کو، بیج مینوفیکچرنگ ریکارڈ کو، بیج ہسٹری کو اٹھا کر ایویلویٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ سٹارٹنگ فرام دا پرچیز آرڈر، جب مینوفیکچرنگ آرڈر سے شروع کرتا ہے، وہ اس کی ماسٹر فارمولیشن کو آبزرو کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ٹیبلٹ ہے تو اس کے اندر میں نے سٹارچ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، میں نے ٹیلکم ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، ڈالا تو کس کس سٹیج کے اوپر ڈالا ہے۔ وہ اگر مینوفیکچرنگ کا جانتا ہوگا تو وہ اس کو کیچ کر لے گا، یار اس کے اندر آپ نے تو ٹیلکم ڈالا ہی نہیں تھا، فلاں جگہ سے آپ نے دوسری دفعہ تو اس کے اندر میٹیریل نہیں ڈالا، یہ ڈرائنگ مکسنگ کے دوران آپ نے کیوں نہیں ڈالا اس کے اندر۔ تو وہ بندہ ہر پوائنٹ کو مکسنگ کرنی تھی، میں نے مکسنگ میری جو ریولیوشن جو تھی وہ میری 20 پر منٹ تھی، تو اس نے جب اس کی ایس او پی، اس کا جو چارٹ دیکھا، جو فلنگ شیٹ بنائی تھی، پروسیس شیٹ جو تھی
مکسنگ کی، اس کے اندر اس کی سپیڈ نہیں لکھی ہوئی، اس کا ٹائم نہیں لکھا ہوا. ان ساری چیزوں کو اس کوالٹی ایشورنس کے بندے نے ریویو کرنا ہے. اس وقت کرے گا جب اس کے پاس اپنے پاس سکل ہوگا. پھر اسی کے اندر کوالٹی کنٹرول سے ریلیز ہو کر آیا تھا میٹیریل. اب اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اس نے جو ٹیسٹ کیا ہے اس کی پیک ایریا انڈر کرو کتنا آیا ہوا ہے، کیا یہ سٹینڈرڈ ایسے جو اس نے کیا ہے یہ اس کے اندر وہ ہے کیا نام ہے ایسے کمپلیٹ آ رہا ہے، پرسنٹیج اس کی صحیح آ رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی ان نون پیک تو نہیں آ رہی. اگر کوئی پیک آبزرو کرتا ہے وہ تو وہ فوراً ہی اس کو کلیکٹ کرے گی یہ پیک کس چیز کی ہے. اگر اس کو پتا ہوگا تو اگر وہ میری طرح بلائنڈ ہوا ڈف ہوا آیا جو اس نے اگر سائن کر دینے ہاں جی کوالٹی ایشورنس ہو گیا جی اس کا، تو کائنڈلی یہ اس بندے کے لیے وہ شاید مالک جو ہو وہ سمجھے کہ میں نے کوالٹی ایشورنس میں اوور برڈن ہوں اس بندے کی اس کام کی وجہ سے، لیکن وہ اس بندے کو اتنے لاس سے بچاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہوتی. اسٹیشن ٹائم از بیٹر دین 9 والی بات جو ہوتی ہے اس کے اندر ریکال کے اوپر اور اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کے اوپر انڈسٹریز کو کمپنیز کو کولیپس ہوتے ہوئے بہت ساری اگزامپلز ہیں انٹرنیشنلی، ایک نہیں ہے. جو وہاں پر جو اس کی سزا ہوتی ہے وہ فائنینشیل ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ تھوڑا سا کچھ ہماری ریگولیشن اور ہمارا جو پیٹرن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، پھاڑ لو والی بات ہوتی ہے. وہاں پھاڑ لو والی بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو گیا اس کے اوپر کہ یہ رسپانسیبل ہے تو اب اس کو وہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھتی ہیں. اتنا اس کو کنگال کر دیا جاتا ہے ان فارم آف فائنینس، وہ اتنا اس کے اوپر وہ کرتے ہیں، فائن ہوتے ہیں ہیوج کوانٹٹی کے اندر، بلینز روپیز کے اندر فائن ہوتا ہے. تو کوالٹی ایشورنس پریونشن ہے، ٹیسٹنگ باڈی نہیں ہے. ٹیسٹنگ باڈی کوالٹی کنٹرول ہے آپ کا، وہ کر کے اس کو دے گا، اس بندے نے اس کو آگے اس کو کرنا ہے کیا نام ہے ریلیز کرنا ہے. لیبلنگ پیکنگ اس کے بعد پروڈکشن کے بعد اس کے بعد جب جائے گا لیبلنگ پیکنگ ہوگا، پھر اس کے بعد فائنل ہونے کے بعد کوالٹی کنٹرول میں جائے گا، ادھر سے میٹیریل ہوں گے ان کو آبزرو کرنا ہوگا. فیسلٹیز آف دا ٹیسٹ مینوفیکچرنگ فیسلٹی وہ بھی کوالٹی ایشورنس کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے کہ بھی آپ نے ڈرائر ہے اس کا ٹمپریچر اس کے انوائرمنٹ اس کے سارا کچھ چیزیں ویلیڈیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس کی کیلیبریشن ہوئی ہے، اکوپمنٹ آیا HPLC آیا اس کی کیلیبریشن ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ کس نے کرنی ہے؟ کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ نے. SOPs ڈیولپ کرنے ہیں، میتھڈ بنانے ہیں، اس کو کس نے بتانا ہے کہ یہ 20 سائیکل ریولوشن پر منٹ رکھنے ہیں؟ وہ ڈیزائن جب جس نے پروڈکٹ ڈیولپ کی تھی کوالٹی ایشورنس کا کام تھا. تو اٹ مینس کہ کوالٹی ایشورنس جو ہے نا ہمارا انڈسٹری کی بیک بون ہوتی ہے. مین کریکٹر جو ہے وہ انٹرنل جو سیڈ ہوتا ہے وہ کوالٹی ایشورنس ہوتا ہے. اس کے لیے کائنڈلی اس کو آپ ویٹیج اس لیول پہ دیں، نہ کہ بالکل جو آپ کا ریلیکس ترین بندہ ہوتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فیکٹری کے اندر اس کو کہتے ہیں آپ کوالٹی ایشورنس کہوں گے اور اس کو آپ نے ہیڈ بنا دیا ہوتا ہے اس کے اوپر کوالٹی کنٹرول کو رپورٹنگ کرنے کے لیے. یار آرگینوگرام کی بڑی امپیکٹ ہوتا ہے، امپورٹنس ہوتی ہے. کسی کمپنی کے آپ انسپیکشن پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ کر کے اس کا آرگینوگرام دیکھ لیں. اگر آرگینوگرام وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے سٹیٹس میں کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے آپ چلیں، پھر اس کا آرگینوگرام لیں. آرگینوگرام کے بعد ان کی جاب ڈسکرپشن جو ہے نا ان کی بندوں کی وہ دیکھ لیں. یہ میجر کام ہے. یہ 1 2 3 4 گھنٹوں کے اندر اس پوری پریمیسز فیکٹری کا کمپلائنس لیول جو ہے نا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ابھی آپ نے وزٹ بھی نہیں کیا ہوا ہوتا. آرگینوگرام لیں، اس آرگینوگرام بائی نیم ہو، اس کے بعد اس کی جو کی پرسنز ہیں ان کی جاب ڈسکرپشنز لے لیں، اس کی رسپانسبلٹی لیں گے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں کیا بول رہا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ جو پورے کا پورا پلانٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ درمیان میں کوالٹی مینز کوالٹی ایشورنس، اس کا اور کوئی وہ نہیں ہے. باقی یہ کوالٹی لیبارٹری کنٹرول جو جس کو ہم کوالٹی کنٹرول کہتے ہیں یہ اس کا وہ سیگمنٹ آ جاتا ہے. اچھا جی، یہ سسٹم جو ہے نا یہ انڈیکیٹر اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں کمپلینٹس، ریکال، انویسٹیگیشن اینڈ کاپا. کو کمپلینٹ آئی ہماری مارکیٹ سے، کسی نے کہا کہ یہ ہو گیا ہوا ہے، کسی بھی لیول کی کمپلینٹ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اللہ رحم کرے.
تو اس کمپلینٹ کو ہم نے لیا، سب سے پہلے اس کو ہم نے ریکال کر لیا، کمپلینٹ اگر جب ویلڈ تھی اس کو آبزرو ہم نے ریویو کیا، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کی، انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد سامنے جو ریزن سامنے آتی ہے، جو کہ ریزن اس کی ہوئی، انویسٹیگیٹ ہو گیا، کاپا کیا، ہم نے اس کا کریکٹیو ایکشن لیا کہ بھی یہ چیز ابھی اس کو ہم نے اس وقت ٹھیک کرنا ہے، اور پھر پریونٹیو ایکشن یہ لیا کہ فیوچر میں یہ غلطی ہم سے پھر نہ ہو کبھی بھی۔ یہ کاپا اپنی رپورٹ، اچھا جیسے آپ نے بتایا، میں نے آپ کو آرگینوگرام لے لیتے ہیں، اس کے پاس اس کے وہ لے لیتے ہیں، کیا نام ہے، اس کے کی پرسنز کی ڈیوٹیز لے لیتے ہیں، ان کو آبزرو کر لیتے ہیں، پھر اس کی انویسٹی، اب کوئی انٹرنل جو ہے نا آڈٹ، اس کا اپنا انٹرنل آڈٹ لے لیں اور اس انٹرنل آڈٹ کا کاپا لے لیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں کسی سسٹم میں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو اٹ مینس کہ وہاں پر جی ایم پی کا کوئی نو ہاؤ ہے۔ ہم نے دیکھیں پلانٹ پاکستان کے اندر کیپنگ ان اور مائنڈ، یہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بھی ہم نے مد نظر رکھنی ہوتی ہے، یکدم ہم امریکہ ہمارا نہیں بن جاتا، لیکن کمپرومائز نہیں کرنا کوالٹی کے اوپر، کہیں کریٹیکل کوئی پوائنٹ آپ سے کمپرومائزڈ نہ رہ جائے، ہم نے لازمی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو انٹرنل آڈٹ کے اندر آپ دیکھیں گے جو گیپ انہوں نے خود اپنے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، کیا ان اپنے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے گیپس کا کاپا کیا؟ اگر کاپا کیا تو اس کی رپورٹ وہ آپ دیکھ لیں، اور اس رپورٹ کو سب سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیں کہ کیا ہے جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں ہمارا جو پرابلم تھا اس کا انٹرنل آڈٹ کے اندر، پھر ہم نے اس کے اوپر کاپا کیا، کاپے کے اوپر اس کو دوبارہ ری ویلیڈیٹ کیا کہ نہیں کیا، دوبارہ ویلیڈیشن ہوئی، اٹ مینس کہ وہ اس کا وہ ہو گیا، ریویو کیا۔ اچھا چینج مینجمنٹ، کوئی جب ہم نے کوئی کمپلینٹ آئی تھی، انویسٹیگیشن کی تھی، جب ہم نے اس کا کاپا کیا تھا، اس کا جو کریکٹیو ایکشن لیا تھا، تو اس کا ہم نے مینیج کیا تھا، اس کو چینج کو مینیج کرنے کے لیے کیا آیا، اس کی ایس او پیز بھی ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، چینج مینیج کیا تھا تو اس کو پھر ہم آن ریکارڈ لے ہے کہ نہیں لے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا جی، سپلائر کوالیفیکیشن، سپلائر کوالیفیکیشن یہ وینڈر کوالیفیکیشن جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ہمارا بہت بڑا کی ہوتا ہے رول اس کا، سپلائر کوالیفیکیشن کا۔ رسک مینجمنٹ، کوئی رسک ہوتا ہے اس کے، اس کا ہو گیا، ڈیویشن ہو گیا، وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے یہ چیز ہے۔ ماسٹر مینٹیننس پلان، ماسٹر مینٹیننس پلان کے اندر آپ کے پاس پتا ہو کہ یہ مشین، بہت سارے پلانٹ ہوتے ہیں جو مشینوں کو ریسٹ ہی نہیں آ رہا ہوتا، جیسے آئی وی ہو گئی، یہ 24 گھنٹے چلنے والی مشینیں ہو گئی، یا وہ والی جن کی ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس مینٹیننس پلان ہونا چاہیے، وہ اپنی چیزوں کو پہلے وہ کریں کہ بھی ہم نے کب اس کو، اس اینول مینٹیننس پلان کے لیے ہم نے شٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں ساری کی ساری مینیج ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتا ہے، اچھا ماسٹر ویلیڈیشن پلان ہوگا، ہم نے ہر سسٹم کو، ہر پروسیس کو جو ویلیڈیٹ کرنا ہے، اینول ہمارا پروگرام ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کے اندر ایک اور چیز جو ہوتا ہے، پروڈکٹ ریویو ہوتا ہے، ایک اینول پروڈکٹ ریویو، وہ چیزیں بھی ہم نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں ساری کی ساری۔ ماسٹر ٹریننگ، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ماسٹر ٹریننگ کے لیے وہی پلان ہونے چاہیے کہ ہم نے کیسے ٹرین کرنا ہے۔ تھینک یو جی۔ یہ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس از اونلی ایبسلیوٹ آنسر ٹو انشور دی پروڈکٹ۔ اگر آپ کی جی ایم پی کمپلائنٹ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پروڈکٹ جو ہے نا سیف اور کوالٹی کا ہے، ادروائز نتھنگ، کچھ بھی وہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ